تم نے مجھے اس دن کیوں نہیں بتایا جس دن حرم نے بھابھی کے سامنے یہ تماشا لگایا تھا؟ تم نے اس کا ساتھ دینے کے لیے میرے ساتھ سچ بولنے سے پہلو تہی کی۔ کیا وہ تمہارے لیے تمہارے ماں باپ کی عزت سے زیادہ معتبر ہو گیا ہے اب؟ وہ اس پر چلائی تو ثانیہ سہم کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ لاؤنج شام کی سیاہی میں ڈھلتا محسوس ہو رہا تھا۔ زرد سے برقی کمکموں کی روشنی اسے روشن رکھنے میں ناکام ثابت ہو رہی تھی، یا پھر شاید ثانیہ کو ہی لاؤنج کچھ اندھیر محسوس ہونے لگا تھا۔ بھائی کا کوئی قصور نہیں ہے موم، وہ رشتہ ٹھیک تھا، لیکن مامی کو وہ شٹ اپ چنگاڑتے سے رد عمل پر اب کے وہ باقاعدہ رونے لگی تھی۔ تمہارا بھائی آج کل جو کرتا پھر رہا ہے وہ سب مجھے دکھائی دے رہا ہے۔ میرے بھائی اور بھابھی کی عزت کا تو کوئی خیال نہیں اسے، لیکن میری عزت، میری زندگی بھر کی ریاضت پر کیوں مٹی ڈالنا چاہ رہا ہے وہ؟ اور تم اس سب میں برابر کی شریک رہی ہو اس کے ساتھ۔ موم پہلے حرم سے بات کر لے، ثانیہ کو بلا وجہ ڈانٹنے کی کوئی تک نہیں بنتی۔ اب کہ انہوں نے تپتی نگاہیں عدیل کی جانب پھیری تو وہ گڑبڑا سا گیا۔ وہ حرم نہیں تھا کہ سخت سے سخت نگاہ برداشت کر جاتا۔ بکواس بند رکھو اپنی، تم تینوں نے مجھے احمق سمجھ لیا ہے۔ جتنا ساتھ دو، جتنی طرفداری کرو، تم لوگوں کے نخرے اور خرچے اٹھاؤ، اتنا ہی تم لوگ والدین کی عزتوں کو 2 کوڑی کا کر دیتے ہو۔ میری اور سہیل کی بھائی بھابھی کے سامنے عزت کا جنازہ اٹھانے کے بعد بھی تم مجھے تحمل سے کام لینے کا کہہ رہے ہو۔ شرم کرو۔ تم اس گھر کے بڑے بیٹے ہو کر بھی اس قدر غیر ذمہ دار اور ناکارہ ثابت ہو رہے ہو۔ ان کے سخت جوابی وار پر عدیل کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ ثانیہ گردن جھکائے بمشکل اپنے آنسو ابلنے سے روکے ہوئے تھی، اور روحیلہ کا تنفس تیزی سے بولنے کے باعث دھوکنے کی مانند چل رہا تھا۔ ملازم بھی کونے خدروں میں دب کے اپنی بیگم صاحبہ کے اس متوقع عتاب سے خائف تھے۔ اسی پہر وہ لاؤنج کا دروازہ دھکیلے اندر چلا آیا۔ سب کی نگاہیں یکبار ہی اس کی جانب اٹھی تھی۔ روحیلہ نے اگلی کوئی بات سنے یا کہے بغیر اٹھ کر اس کے رخسار پر ایسا چانٹا رسید کیا تھا کہ ساری زندگی حرم کی ذات اسے اس کا نشان زائل نہیں کر سکتی تھی۔ ثانیہ نے بے ساختہ لبوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا اور عدیل گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ لاؤنج سناٹے میں غرق ہو گیا تھا۔ ٹھیک کرتے ہیں وہ لوگ جو اپنے خاندان میں کسی غیر کا لہو شامل کرنے کی جسارت سے باز رہتے ہیں اور دوسروں کو اس شر سے باز رہنے کی تلقین کرتے ہیں۔ میں کبھی احسان کرنے سے خائف نہیں تھی، میں ہمیشہ سے اس کے شر سے خائف تھی جس پر میں احسان کر چکی تھی۔ یہ صلہ ہے میری ساری قربانی اور ریاستوں کا۔ یہ سب کر کے کیا تم نے مجھے میری نگاہوں میں نہیں گرا دیا؟ ایک لڑکی کے ساتھ اتنا گھناؤنا مذاق کرتے ہوئے تمہیں شرم کا احساس تک نہیں ہوا حرم؟ کیا یہی جواب ہے میری ان سب محبتوں کا؟ کیا یہی بدلہ ہے ہر عمل کا؟ ان کی آنکھیں شدید غصے کے باعث سرخ ہو کر بھیگ رہی تھی۔ وہ جانے کس بات پر زیادہ مشتعل تھی، حرم کو اتنے سالوں کی محبتیں دینے کے بعد بھی اس کے ایک خود غرض اور گھٹیا مرد ثابت ہونے پر، یا پھر اپنے بھائی کے سامنے خاندان میں ذلیل ہونے پر۔ شاید پہلی وجہ زیادہ تکلیف کا باعث تھی۔ وہ ان کا فخر تھا جو کہ اب پارا پارا ہوا زمین بوس ہو چکا تھا۔ حرم ان کی نگاہوں میں اپنی عزت کھو چکا تھا۔ اس نے آہستہ سے نگاہیں ان کی جانب پھیری تو وہ خالی تھی۔ ان آنکھوں میں کسی بھی قسم کی شرمندگی نے سر نہیں اٹھایا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ روحیلہ کا دل کچھ اور ٹوٹ گیا تھا۔ ثانیہ کا اس سب میں کوئی قصور نہیں۔ اس کا سپورٹ سے جواب کے ساتھ اسے ایک اور چانٹا چٹاخ سے رخسار پر آ لگا تھا۔ ثانیہ درمیان میں آ گئی۔ روحیلہ کا بڑھتا تنفس اور آگ اگلتی آنکھوں میں کچھ بہت ٹوٹ کر جڑ رہا تھا۔ حرم نے گہرا سانس لے کر چہرہ ایک بار پھر سے ان کی جانب گھمایا اور ثانیہ کو دونوں بازوؤں سے تھام کر ایک جانب کیا۔ کیا یہی ہے تمہارے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کوئی جواب داری نہیں، کسی شکایت کا جواب نہیں، مزید کوئی سوال نہیں۔
راستے مسدود اور راہیں دھند میں لپٹ گئیں۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ ابیہ نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ یا نہیں، مجھے یہ پوچھنا چاہیے کہ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ وجوہات بتائے جانے پر رشتے بدصورتی اختیار کر جاتے ہیں مام۔ میں آپ کو ایسی ہر تکلیف سے دور رکھنا چاہتا ہوں۔ جھوٹ ہے، یہ بکواس کر رہے ہو تم۔ آپ جس بات پر یقین کرنا چاہتی ہیں کر سکتی ہیں، مجھے مزید کچھ نہیں کہنا۔ اور ہاں، میں مامی سے اپنے کیے کی معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کی آخری بات پر بے ساختہ ہی عدیل اور ثانیہ نے اسے ایک جھٹکے سے چونک کر دیکھا تھا۔ روہیلا کے ابرو لمحے پر کو نہ سمجھی سے اوپر کو اٹھے، ایسے جیسے وہ اس کی کہی گئی بات کا کوئی سینس نہ بنا پا رہی ہوں۔ کیا کہا تم نے؟ اس نے سر اس بات میں ہلا کر انہیں گویا یقین دہانی کروائی تھی۔ میں ان سے معافی مانگ لوں گا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری ایک معافی ان سارے بگڑے حالات کو درست کر سکتی ہے؟ وہ حرم پر متعجب تھی۔ حرم نے شانے اچکائے۔ معافی کبھی بھی کچھ نہیں کرتی، یہ ایک طرح کی فارمیلٹی ہوتی ہے جسے پورا کرنے کے بعد حالات درست نہیں تو پہلے سے بہتر ضرور ہو جاتے ہیں۔ اس کا جواب آسان تھا، آسان اور کسی بھی جذباتی کیفیت سے خالی۔ روہیلا کی گیلی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے طنز کی رمق لہرائی تھی، پھر ان کے لبوں کی جنبش سے چند الفاظ ادا ہوئے۔ اور ناسنین، کیا وہ وجہ بنی تھی تمہیں اس سب پر اکسانے کے لیے؟ ان کا استفسار بہت ٹھنڈا اور زہر میں بجھا تھا۔ وہ انہیں خاموشی سے دیکھنے لگا۔ کیا یہ آپ سے شائستہ مامی نے کہا؟ جس نے بھی کہا ہو۔ ابھی میں صرف تم سے جو پوچھ رہی ہوں اس کا جواب دو۔ کیا تم نے یہ سب ناسٹین کے کہنے پر کیا ہے؟ کیا تم نے اپنے سے عمر میں بڑی اس لڑکی کے لیے خاندان بھر میں ذلت اٹھانے کے لیے فیصلہ کر لیا ہے؟ اگر آپ مامی کی باتوں پر یقین کر کے مجھ سے تفتیش کر رہی ہیں تو شاید مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم میں سے یہاں زیادہ احمق کون ہے، آپ یا پھر میں۔ حرم، عدیل نے اسے بلند آواز میں گھرکا تھا لیکن وہ اس کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ وہ تو فی الحال روہیلا کے سامنے انتہائی بد تہذیبی سے کھڑا انہیں بہت بے شرمی سے احساس دلا رہا تھا۔ ان کی نگاہوں میں اس کے سوال پر آ جانے والی بے یقینی اس قدر واضح اور تکلیف دہ تھی کہ وہ مزید کچھ بھی کہنے کی سعی میں الفاظ کی شدید کمی محسوس کرنے لگی تھی۔ دنیا ایسے کام نہیں کرتی موم۔ کہانی ایک جانب سے ایک حصے کو کھول کر سمجھ لینے کا نام نہیں ہے۔ شائستہ مامی نے جو آپ کو بتایا وہ یک طرفہ تھا، اور میں کسی کے کہنے پر کام کرنے والا آدمی نہیں ہوں۔ یہ بات آپ بھی اچھے سے جانتی ہیں، اسی لیے بہتر ہے کہ کسی بھی تیسرے انسان کو گھسیٹے بغیر اپنی تفتیش کو مکمل کیا جائے۔ اگلے ہی پل وہ ان کے ساتھ سے نکلا اور اپنا راستہ بناتا زینے عبور کر کے غائب ہو گیا۔ پیچھے اب تک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ روہیلا صوفے پر بے دم ہو کر گر سی گئی تھی۔ ثانیہ اس کے پیچھے زینوں پر بھاگی تھی اور عدیل ماں کی جانب بڑھ گیا تھا۔